الذین ظلموا، ظالم کی حمایت، محمد سے بولے ظالم کی حمایت، ظالم کی طرف جھکاؤ، ظالم کی طرف داری اگر کریں گے تو ہوگا کیا؟ فتمسکم النار، اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں جہنم کی آگ تمہارا استقبال کرے گی، جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور رب فرماتا ہے اللہ کے سوا تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اگر ظالموں کی حمایت کرنا شروع ہو جائے تو پھر رب بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آؤ اپنے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، دربار نبوت سجا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب پیش خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا دربار سجا ہے۔ فرمایا تدرون مل مفلس، فرمایا صحابہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ کوئی پیغام بھی لے کے اٹھی آج کے پروگرام سے، غریب کون ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، حضور جس بندے کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ غریب ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ غریب ہے۔ آقا کریم فرمانے لگے نہیں صحابہ غریب کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا ان المفلس ان امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، حضور فرماتے غریب وہ ہے قیامت کے دن آئے گا نامہ اعمال میں بڑی نمازیں ہوں گی، نامہ اعمال میں بڑے روزے ہوں گے، نامہ اعمال میں زکاتیں بھی ہوں گی، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، غریبوں کے ساتھ مال خرچ کیا بھی لکھا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ حضور فرماتے جب یہ حاجی صاحب نمازی روزے دار شفیع صاحب زکات اور صدقات دینے والے بارگاہ رب العالمین لے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ حقدار آ جائیں گے، دورہ بہازا شاتم ہازا قذف ہازا سبق دم ہازا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ایک کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے مارا تھا، دوسرا کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا بندہ کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے تہمت لگائی تھی مجھ پہ، چوتھا کہے گا اللہ اس بندے نے ناحق میرا خون بہایا تھا، پانچواں کہے گا اللہ اس بندے نے بغیر کسی دلیل کے الزام لگایا تھا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ اس عدالت کی بات کر رہا ہوں جس عدالت میں رشوت کا تصور بھی نہیں ہے، اس عدالت کی بات کر رہا ہوں جس عدالت میں کسی کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، لوگ آ گئے، اللہ فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں ایسے کرو اس بندے کی نیکیاں لو، ان لوگوں کو دے دو جن پہ یہ ظلم کرتا رہا ہے، جس کو اس نے مارا، جس کو اس نے گالی دی، جس پہ تہمت لگائی اور جس کا ناحق خون بہایا، اس بندے کی نیکیاں ان بندوں میں تقسیم کر دو۔ آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ تھے، اب حالت یہ ہو چکی کہ نامہ اعمال میں نیکی کوئی بھی نہیں ہے، حقدار پھر بھی باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان حقداروں کو گناہ لو، اس بندے کے پلڑے میں ڈال دو۔ آیا تھا تو نیکیاں تھی، نیکیاں لوگ لے گئے، اپنے گناہ لوگ لے گئے، ہوگا کیا؟ اس بندے کے لیے اعلان ہوگا اس بد نصیب کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے آپ کے لجپال نبی فرماتے صحابہ غریب میری امت کا وہ ہے جو اپنی نیکیاں ضائع کروا بیٹھے، لوگوں کو گناہ اپنے سر پہ ڈال کے جہنم کی طرف جا رہا ہو۔ اب بتائیے ہر بندہ اپنی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی پہ ظالم ہے،
باپ ہے تو اولاد کا ظالم ہے. جس بندے کا جہاں پہ داغ لگتا ہے وہ رگڑا لگاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی میں اسلام کے احکامات کو کس نے سنا؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سمجھ تو نہیں آ رہی؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات پڑھی ہے، اپنے سونے نبی کی احادیث پڑھی ہے، اور حضور کے یہ فرمان بڑی توجہ سے سن گئے. آپ کے قریب فرماتے غریب وہ ہے جس سے لوگ نیکیاں لے جائیں گے، اپنے گناہ دے جائیں گے، رب کی طرف سے اعلان ہوگا فرشتوں اس بد نصیب کو جہنم میں ڈال دو. عزیزان گرامی خدا نہ کرے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو. اب آئیے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پہ آگے گفتگو کو سمیٹوں گا. پہلا حصہ تو یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. انسان اپنی فیلڈ میں جہاں پہ بھی اس کو ظلم سے بچنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، استاد ہے تو شاگردوں کے ساتھ ہو، مالک ہے تو ملازموں کے ساتھ ہو، گھر بڑا خاندان کا سربراہ ہے تو پورے خاندان والوں کے ساتھ ہو. انسان کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر رب سے ڈرنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب میرا رب خدا ہو کے فرماتا ہے کہ میں رب نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو بندوں میں خدا نے تم پہ بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. ظلم سے اس لیے نہیں بچنا کہ میں بڑا بہادر ہوں ظلم نہیں کرتا، اس لیے بچنا ہے کہ میرے رب نے مجھے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے ظالم بننے سے روکا ہے. اور جس نبی کا کلمہ میں آپ پڑھتے ہیں یہ نبی فرماتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو ظالم کی بھی مدد کرے مظلوم کی بھی مدد کرے. ظالم کی مدد کیسے؟ اس کو ظلم سے روکنا ہے. مظلوم کی مدد مظلوم کو ظلم سے بچا لینا ہے. عزیزان گرامی میں آپ حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، میں آپ حضور کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، میں آپ حضور کی ذات کے ساتھ عشق و مستی کے گیت بھی گاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہاں پر سوال یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا ہے کیا؟ میں نے آپ نے حضور سے محبت کا نعرہ تو لگایا، حضور سے پیار تو کیا، لیکن سوال یہ ہے محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ حضور کی محبت ہمیں جو کچھ کہتی وہ ہم کر رہے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، مصطفیٰ جان رحمت جو فرماتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، آقا جس سے روکتے ہیں اس سے روکا جائے. حضور کے صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی محبت میں دنیا کی ہر برائی چھوڑی تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کو بھی چھوڑ دیا ہے. حضور کی محبت ایک طرف ہے، اولاد کو چھوڑ دیا، والدین کی محبت کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کے غلام کو جب اس انداز میں حضور سے پیار ہو جائے تو پھر پتہ کیفیت کیا ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت سعد حضور کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھ لیا، ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، کہا بیٹے نبی کا دامن چھوڑ، کلمہ چھوڑ. کہا ماں نہیں چھوڑ سکتا. کہا بیٹے جب تک اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا تیری ماں نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی. حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے ماں دیکھتے ہیں. سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑا، ایک پہر دو پہر گزرے، چند پہر گزرنے کے بعد سعد کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی. گھر والوں نے اٹھایا، سعد کی ماں کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، ماں کو ہوش آیا، حضرت سعد دوڑ کے آئے، ماں کی محبت تھی دل میں. اور یاد رکھنا اس کائنات میں اگر کسی نے ماں کی عظمت اجاگر کی ہے تو اس مذہب کا نام دین اسلام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے تو ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ماں کو منڈیوں کی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا. یہ کون ہے جس نے آگے کہا کہ خدا نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے کہا کہ عورت اگر ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو
اسلام نے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ پکڑا، کٹورا لیا، ماں کو پلانے لگے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹا، کہنے لگے اماں پانی پیو نا۔ ماں نے کہا بیٹے نہیں پیوں گی، دیکھ ابھی میرے جسم میں چند سانسیں موجود ہیں، مر گئی تو پھر جب تک نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی۔ رسول کریم علیہ السلام کے غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماں تو اپنا امتحان دیتی ہے، سعد اپنے امتحان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سعد کے جملے بڑے سننے والے ہیں، قیامت تک سنہری حروف میں لکھے جائیں گے اور شاہکان رسول اپنے دل کے تختے پر لکھتے رہیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو کانت لکی الف نفس فخرجت منها واحدۃ واحدۃ، اماں ایک بار مرنے کی دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور 1000 بار مرنے سے پہلے تو مجھے کہتی بیٹے نبی کو چھوڑ نہیں تو مر جاؤں گی۔ اماں سانپ کے دل میں حضور کی محبت ایسی ہے 1000 بار ماں کو مرتے دیکھ سکتا ہوں، سونے محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ تکبیر اللہ عزیزان گرامی، حضور کی محبت سبحان اللہ۔ اب آؤ آپ کو ایک اور رشتے کی عجیب داستان سناؤں۔ امام طبرانی نے المعجم الوسط میں اس حدیث کو لکھا، مجموع الزوائد میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ آپ دیکھو یار محبت ایسے ہونی چاہیے، محبت اور جس بندے کو بات سمجھ آئے ایسی محبت کرنے کی کوشش بھی کرے، اور کم از کم یہ ضرور سوچئے گا کبھی یہ خیال ہمارے دل میں بھی آیا، کبھی یہ سوچ ہمارے دل میں بھی پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور جب اداس ہو جاتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کے دل کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ اب صحابی نے اگلا جملہ بولا، عجیب اپنے درد کا اظہار کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ غم نہیں ہے، مجھے یہ فکر ٹینشن تکلیف نہیں ہے۔ سرکار پوچھنے لگے، فرمایا بتا بھی تیری تکلیف ہے کیا، تجھے پریشانی غم کیا ہے؟ صحابہ رسول عرض کرنے لگے حضور یہاں کو تو جب جی چاہتا ہے زیارت کر لیتا ہوں، آپ کا غم یہ ہے کہ آپ کے صدقے سے خدا جنت تو دے گا۔ جب کبھی تنہائی میں موت کو یاد کرتا ہوں نا، جنت آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو یہ فکر مجھے اڑا دیتی ہے کہ جنت میں تو جاؤں گا سرکار کے صدقے، لیکن جنت میں تو حضور کی بڑی شانیں، حضور تو نبیوں کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہوں گے۔ حضور غم اس بات کا اڑاتا ہے کہ جنت میں میں بھی ہوں گا، جنت میں آپ بھی ہوں گے، یہاں پہ تو جب جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں زیارت نہیں ہوگی، جنت میں آپ کا جلوہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ محبوب کریم ابھی خاموش ہیں، جبریل امین نغمہ خدا لے کے آ جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اب ترجمہ سن کے غلاموں جھوم جانا، یہ جنت میں حضور کا ساتھ پانے کا وظیفہ دے رہا ہوں، جنت میں حضور کے جلووں کو دیکھنے کا وظیفہ دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا جلوہ نہیں دیکھوں گا؟ جبریل امین قرآن لے کے آئے، آیت کریمہ کا ترجمہ رب فرماتا ہے قیامت تک آنے والے غلاموں سنو، جو میرا بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، میں خدا اعلان کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں میرے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کام کیا کرنا؟ حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی فرما برداری کرنی ہے۔ اب آئیے اس طرح کتنا بڑا وظیفہ، جنت میں حضور کی زیارت، حضور کی رفاقت، حضور کا ساتھ۔
اور یہ جو بات ہے جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، یہ اس صورت میں ہے جب حضور کی اطاعت اور غلامی پکی ہوگی۔ اگر میدان معاشر میں حضور ہی ناراض ہو گئے، امتی میرا نام لے لے کہ میری امت کو بدنام کرتا رہا ہے، تو پھر کس کو منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضور کی اطاعت سب سے پہلی شرط ہے محبت رسول کی۔ میں کہوں مجھے حضور سے پیار بھی بڑا ہے اور حضور کی کسی بات پہ عمل بھی نہ کروں تو آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر، تو مجھ سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں حضور سے محبت بھی کرتا ہوں، میرے نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے قریب نہ جاؤں تو میں حضور کا وفادار نہیں، اپنے محبوب کی محبت میں جھوٹا ہوں۔ اگر میں نعرہ لگاؤں کہ مجھے حضور سے پیار ہے، کئی دن گزر جائیں قرآن کھول کے نہ دیکھوں تو بتاؤ پھر مجھے حضور سے کیسا پیار ہے؟ اس پیار کو کیا کرنا؟ جن لوگوں نے حضور سے پیار کیا نا، ان لوگوں کی زندگی ایسی تھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، کئی سال کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور حضور سے محبت کرنی تو مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اور جس نے پھر حضور سے پیار کیا ہے نا، تاریخ بتاتی ہے آمنہ کے لال اس عزت عطا فرمائیں گے۔ پیر مہر علی ہوں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ حضور سیدنا عطا گنج بخش علی حجویری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، غازی ممتاز حسین قادری ہوں، غازی علم دین شہید ہوں، غازی احمد چیمہ ہوں یا بابا جی قاضی حسین رضوی ہوں، جس نے آمنہ کے لال سے وفا کی ہے حضور نے اسے عزت عطا کی۔ غازی علم دین شہید کا اس مبارک کے قریب میں گزرا، غازی علم دین شہید 18 سال کا نوجوان، اپنے نبی کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ابھی کنوارا ہے، شادی کی پرواہ نہیں کی، زندگی کی بہار لوٹنے کا وقت آ گیا، زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ اب ہوا کیا، راجدوار کو گستاخ کو جب واسطے جہنم کیا۔ یہ مثال دینے لگا ہوں آپ کے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے کہ کائنات میں تاریخ بتاتی ہے جس نے آمنہ کے لال سے وفا کی ہے حضور نے عزت عطا فرمائی ہے۔ غازی علم دین شہید جیل کی کوٹھری میں پہنچ جاتا ہے، زمانے کے پیر سیال لجپال غازی علم دین کو ملنے کے لیے جیل کی کوٹھری میں جاتے ہیں۔ غازی علم دین مسکرا کے فرماتے ہیں پیر جی سورہ یوسف کی تلاوت سناؤ۔ پیر جی نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، جہاں کہیں سے پیر صاحب بھول جاتے ہیں، علم دین مسکرا کے کہتے ہیں پیر جی یہاں پہ ایسا نہیں، اللہ ایسے فرما رہا ہے۔ پیر جی نے اس کو بہا کے رو کے جب تلاوت مکمل کی نا تو علم دین سے کہا علم دین زمانہ کہتا ہے کہ پورے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، زمانہ کہتا ہے کہ علم دین ایک دن بھی سکول نہیں گیا، کیا بات ہے قرآن میں زبانی پڑھ رہا ہوں اور تو زبانی قرآن کی غلطیاں بتا رہا ہے۔ غازی علم دین کا جملہ سننے والا ہے، غازی علم دین شہید کہنے لگے پیر جی دنیا ٹھیک کہتی ہے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، ایک دن بھی سکول کی جماعت نہیں پڑھی۔ فرمایا علم دین پھر یہ قرآن کیسے آ گیا؟ علم دین کہنے لگے جس دن سے حضور سے وفا کی ہے قرآن والا آیا ہے، زبانی قرآن پڑھا کے چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی حضور سے وفا کر کے دیکھیں، حضور کی محبت ایمان والوں سے، مصطفیٰ کے غلاموں سے صرف ایک تقاضا کرتی ہے اور وہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من عصانی، مگر کچھ لوگ نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون نہیں جائیں گے؟ میرے آپ کے لاجواب نبی فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی حضور فرماتے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی جس نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے قلبی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں چھوڑے نا ایک بات۔ علامہ محمد اقبال مولوی تھے،
علامہ اقبال نے بھی رو رو امت کا دکھڑا سنایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ نماز کا وقت ہے، تیرا میرا کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، دکان بند نہیں ہوتی، اور اگر باری آ جائے حضور کا عاشق نعرہ ہوگا سب کے مجھ سے بڑا حضور کا عاشق ہوگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اپنی ذلت کا سبب فقط یہی ہے اقبال، ہمیں سب کچھ یاد ہے بس خدا یاد نہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی کا سلیقہ بتا دیا۔ اقبال فرماتے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، تیری لاریب روح کو تسکین ملے گی، تیری لاریب روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ کہتے ہیں اللہ نے بڑھا دیا، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا میں کسی چیز کی بھوک نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حضرت صاحب سکون نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن چھوڑ کے سکون تلاش کرو گے نہیں ملے گا۔ فرمایا سکون چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں اٹھ کے سونے وقت کا قرآن پڑھنا شروع کر دو، تیری لاریب روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ کون ہے جس کے دل میں یہ چاہت، یہ جذبہ، یہ الفت، یہ سرور پیدا ہو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا میں نے ایسے کر اس کام میں میرے نبی کیا فرماتے ہیں، میں یہ معاملہ کیا کرنے لگا ہوں، میرے آقا کا حکم کیا ہے؟ نہیں، یہ محبت ہے تو صرف ناروں کی حد تک۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کروڑ بار بھی، آپ کو حضور کی محبت میں جھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن افسوس جو حقیقت ہے زمانے کی وہ عرض کر رہا ہوں، حضور کی ذات سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھ جیسا گناہگار بندہ بھی ہو، جب نبی کی عزت کی باری آ جائے اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتا، حضور کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ حضور سے محبت اتنی ہے، لیکن نوجوانوں سوال یہ، اگر حضور سے کی ذات سے تو پیار کرنا ہے تو بتاؤ حضور کی بات سے کس نے پیار کرنا؟ سکھوں کو دیکھا آپ نے، چڑھتی جوانی ہے، 18-20 سال کا سکھ نوجوان ہے، سر پہ جھوڑا باندھا ہے، گاڑی کو کٹھا کر کے نیچے چھپایا ہے، اسے پوچھے بھئی یہ کیا ہے؟ کہتا ہمارے گرو نے کہا ہے کہ بال نہیں کٹوانے، نہیں کٹوانے۔ اور سکھوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو پورے جسم کے بال کٹوانے کے خلاف ہے، جبکہ ان کا یہ نظریہ اسلام، قرآن اور شریعت کے خلاف ہے۔ نوجوان ہے، اس نے لمبے بال کر کے پونی پہنی، جھوڑا کر کے رکھا ہے، داڑھی کو نیچے سے چھپا کے کچھ کر کے رکھا ہے، پوچھے بھئی یہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا میرے گرو کا طریقہ ہے۔ نوجوان مرنا چاہیے ہوں، ایک سکھ ہو کے غلط ہو کے کہتا میرے گرو نے جیسے کہا میں نے ویسے کرنا ہے۔ امتی سوال آپ سے کرتا ہوں، جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ویسے کس نے کرنا ہے؟ جو حضور نے طریقہ بتایا وہ طریقہ کس نے اپنانا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں پہ چلنا کس نے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آمنہ کے لال کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری میں زندگی گزاری جائے، اور جب حضور کی اطاعت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی فرما برداری میں، اپنے آقا و مولا کی غلامی میں زندگی گزاریں گے نا، تو پھر یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے، یہ آسمان کا نظارہ بھی سمت پہ رشک کرتا نظر آئے گا، اور گلیوں میں کھڑے ہو کے فرشتے بھی سلامی کرتے نظر آئیں گے، اور فرشتہ بھی کہیں گے محمد عربی کا غلام چلا ہے۔ عزیزان گرامی، جو چند ایک معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سننے سے بات نہیں بنتی،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے اس بندے کو جنتی جہنمی فیصلہ نہیں کر کے بھیجا، رب نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ ایک تقدیر کی الجھن میں تھوڑی سی سلجھا لینا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بتاؤ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کے بغیر تو نہیں ہوتا، ہم کہتے نہیں ہوتا۔ تو جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے بندہ ویسے ہی کرتا ہے، ہاں جی ویسے ہی کرتا ہے۔ تو یہ بڑے سے بڑا فتنہ ہے روز۔ اب یہاں پہ نوجوان اپنے دل کو سہارا دے کے بڑا کیا بیٹھا ہے، کہتا ہے جنوں میری قسمت سے نماز پڑھنا ہوئے گی پڑھنا، جدو میری قسمت کو نیکی ہوئے گی کر لوں گا۔ نہیں، یاد رکھنا ہمارا رب نہیں کہتا کہ یہ بندہ بے نمازی بنے، ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ یہ بندہ گناہ کرے، ہمارا رب نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میری حدود کی پامالی کرے، اور خدا نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میری حد کو کراس کرے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ یاد رکھیے گا، رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے بندے کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور بندے کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہر بندے کو صاحب اختیار بنا کر بھیجا گیا، ہر بندے کو باشعور بنا کر بھیجا گیا۔ بندے نیکی کی طرف آئے گا تو تجھے رحمان کے جلوے نصیب ہوں، بدی کی طرف جائے گا تو شیطان تو راضی ہو جائے گا، تجھے پیدا کرنے والا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تو تجھے دونوں راستے دے دیے ہیں، اب ایک مرضی بندے میں کرنی ہے، نیکی کی طرف جانا چاہے تو نیکی کی طرف آ جائے، بدی کی طرف جانا چاہے تو بدی کی طرف چل جائے۔ نعوذ باللہ یہ کہنا شرکی اور کفری جملہ ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ